تو ہر 1000 میں 999 لوگ اس کی زد میں آ کر جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اتہاس کے اسٹوڈنٹ، تاریخ کے اسٹوڈنٹ، ہسٹری کے اسٹوڈنٹ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ان جنگوں سے عبارت رہا ہے جن میں انسانوں کی جان، مال اور آبرو سب بے وقت ہو جاتی ہے، مگر یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر لڑی جانے والی اصل جنگ، جس کے نتیجے میں باقی تمام جنگیں خون ریزی اور فساد برپا ہوتا ہے، انسانوں کے بیچ نہیں بلکہ انسان اور شیطان کے بیچ لڑی جانے والی جنگ ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز سب سے پہلے اس وقت ہوا جب ابلیس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک اس بات کی مہلت مانگی کہ اسے انسانوں کو گمراہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بات مان لی گئی، مگر اس جرم کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے شیطان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی گئی۔ یہ گویا کہ آج کی اصطلاح میں انسانیت پر کیا جانے والا اتہاس کا سب سے بڑا خودکش حملہ تھا، جس میں شیطان نے اپنی مکمل تباہی کی قیمت پر انسانوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے شیطان کا یہ حملہ اتنا کامیاب رہا ہے، ایک صحیح حدیث کے معنی لی جائے تو ہر 1000 میں 999 لوگ اس کی زد میں آ کر جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اس حملے کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت، انسانوں کو زیادہ تر اپنے اس بدترین دشمن اور اپنے خلاف اس کی جنگ سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ وہ بے خبری میں انسانوں پر وار کرتا اور ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ اس نے انسانوں کی اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں ہزاروں انبیاء اکرام کو بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ادارہ ختم کر دیا گیا، اور اب قیامت تک انسانوں کو یہ بتانا کہ شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ شیطان اور انسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ ایک انتہائی اہمیت خاص کا حامل گروپ ہے۔ وہ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو انسانیت کی بڑی تعداد کو شیطان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کریں گے تو گویا خود شیطان کے مشن میں اس کے مددگار بن جائیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ شیطان کے لیے اس امت کو نشانہ بنانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین اور اپنے تعصبات کو حق سمجھنے لگے، جبکہ شیطان کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اپنی خواہشات اور تعصبات پر ترجیح دینے لگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔